بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محموز وجوبی قاعدے۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے محموز کے ان قاعدوں کو پڑھا تھا جو جوازی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ ان قاعدوں کو لاگو بھی کر سکتے ہیں اور ان کے بغیر بھی آپ الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم جن قواعد کو شروع کرنے والے ہیں، ان قواعد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا لاگو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ لفظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ محموز، جوازی قاعدے اور وجوبی قاعدے، یعنی محموز کے قاعدے دو حیثیت کے ہیں۔ کچھ جوازی قاعدے ہیں جن کو ہم ماقبل کے اندر پڑھ چکے ہیں، جن کی تعداد 6 تھی۔ آج ہم وجوبی قاعدوں کو شروع کریں گے۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں، ان مثالوں سے اپنے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ دوسرا ہے مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا۔ اور تیسرا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور آیت آگے چلتی ہے اَوِ الْحَوَايَا، اس کے اندر آتا ہے، اور مَطَايَا جمع مَطِيئَةٍ۔ اب یہ 4 مثالیں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان الفاظ کی تعیین ضروری ہے جن الفاظ سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو پہلی آیت کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ ہمارا محل استشہاد یعنی محل بحث ہے۔ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور اس کے بعد وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اس کے اندر اَوِ الْحَوَايَا، الْحَوَايَا یہ ہمارا محل بحث ہے، اور مَطَايَا جمع مَطِيئَةٍ، مطایا کے متعلق ہم بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر کون سے قاعدے لاگو کیے گئے ہیں جن کے بغیر ان الفاظ کی ادائیگی ناممکن تھی۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کسی کلمہ میں 2 حمزہ آ جائیں، پہلی چیز 2 حمزہ آ جائیں اور دوسرا ساکن ہو۔ دوسرا کام کیا ہے کہ ایک تو 2 حمزہ آ جائیں اور دوسرے نمبر پہ ان میں سے دوسرے نمبر والا وہ ساکن ہو، تو اسے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی ماقبل کی حرکت دیکھیں گے، اگر زبر ہے تو الف کے اندر اس کو تبدیل کریں گے، زیر ہے تو یا کے اندر، پیش ہے تو واو کے اندر اس کو تبدیل کریں گے، اور یہ تبدیلی واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے آمانا، یہ اصل میں تھا امانا، اب 2 حمزہ آ گئے اکٹھے، ان میں سے دوسرا حمزہ وہ ساکن ہے، تو جب دوسرا حمزہ ساکن ہے تو ہم اس ساکن حمزہ کو اس حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے جو اس سے ماقبل حرف پہ موجود ہے۔ تو ماقبل حرف پہ زبر ہے، تو زبر کے مطابق جو حرف علت ہے وہ الف ہے، تو ہم نے الف کو یہاں پہ لکھ دیا، تو آمنا بن گیا۔ اسی طریقے سے اؤمنا، اس سے اومنا بن جاتا ہے، چونکہ اؤمنا 2 حمزہ، دوسرا حمزہ ساکن، ماقبل کی حرکت پیش، اور پیش جو ہے وہ واو کے مطابق ہے، تو یہاں واو لکھا تو اومنا بن گیا۔ اسی طریقے سے ایمان، ایمان سے، اب ایمان کے اندر 2 حمزہ ہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اور پہلے حمزہ کی حرکت وہ کسرہ ہے، اور کسرہ کے مطابق جو حرف علت ہے وہ یا ہے، تو ہم نے یا لکھی تو ایمان بن گیا۔ قاعدہ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد مثال کی طرف لوٹتے ہیں اور اس قاعدے کو مثال پہ لاگو کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کسی کلمہ میں 2 حمزہ آ جائیں اور دوسرا ساکن ہو تو اسے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے،
جیسے امنا سے آمنا بن گیا، اؤمنا سے اومنا بن گیا، اور ایمان سے ایمان بن گیا۔ اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اصل میں تھا أَمِنُوا، أَمِنُوا۔ اب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دوسرا حمزہ ساکن تھا۔ جب دوسرا حمزہ ساکن تھا تو ہم نے ماقبل جو حمزہ ہے اس کو دیکھا، اس پہ زبر تھی، تو زبر کے مطابق جو حرف علت ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو الف میں تبدیل کیا تو یہ آمینو بن گیا۔ اسی طریقے سے آخذن، اصل میں تھا اخذن، اخذن، تو ہم نے دیکھا دو حمزہ اکٹھے آ گئے اور ان میں سے جو دوسرا حمزہ ہے وہ ساکن ہے اور پہلے حمزہ پہ زبر ہے، تو ہم نے زبر کے مطابق الف یہاں لکھ دیا تو آخذن بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں الفاظ حقیقت میں کیا تھے اور ہم نے وجوبی قاعدے کو لاگو کرتے ہوئے ان کو کس انداز سے پڑھا ہے اور کس انداز سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اصل میں أَمِنُوا، آمَنَ یُؤْمِنُ، ایمانن سے امر ہے آمِنُوا۔ اسی طریقے سے مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ، یہ ہے آخذ یأخذ سے اس میں فاعل ہے آخذ، جس کو وجوبی قاعدہ لاگو کرتے ہوئے آخذ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ نمبر 1 جو ہم نے پہلی دو مثالوں پر لاگو کیا ہے۔ آئیے دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں اور ان پر اس قاعدہ کو لاگو کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حمزہ مفاعیلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مفاعیلو منتہی الجموع، یعنی جمع کی ایک جمع ہوتی ہے اس وزن پہ ہو جو لفظ ہے، اور اس کے الف کے بعد اور اس کے یا کلمہ سے پہلے واقع ہو، یعنی جو عین کلمہ ہے اس جگہ پر اگر وہ واقع ہو جاتا ہے تو ہم اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں۔ جیسے خطایا، اصل میں خطایئو تھا، یا الف جمع کے بعد اور حمزہ سے ماقبل واقع ہوئی، اسے حمزہ سے بدلا تو خطائیو ہو گیا۔ دو حمزہ جمع ہو گئے، ان میں سے ایک مکسور تھا لہذا دوسرے کو یا سے بدل دیا تو خطائیو ہو گیا۔ یہاں تک تو لفظ کی اصل بناوٹ بتائی گئی ہے۔ اب جب لفظ نے یہ صورت اختیار کر لی تو اس پر ہم نے اس قاعدے کو لاگو کر لیا، کیونکہ یا کلمہ سے پہلے حمزہ آ گیا اور مفاعیلو کے الف کے بعد حمزہ آ گیا، تو ہم اب وہ قاعدہ جاری کریں گے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب مذکورہ قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا، خطایو ہوا، پھر دوسرے یا کو الف سے بدلا تو خطایا ہو گیا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اگر حمزہ مفاعیلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں۔ پھر خطایا کس طریقے سے بنا اس کی بحث ہے، اور جب خطایا اپنی صورت خطائیو اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہم اس قاعدے کو لاگو کرتے ہوئے اس کے حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں تو خطائیو ہو جاتا ہے، پھر دوسری یا کو الف سے بدلا تو خطایا ہو گیا۔ اچھا، اب کچھ تنبیہات ہیں اس قاعدے سے متعلق، وہ پڑھتے ہیں، پھر اپنی جو ہماری مثالیں تھیں اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ کل، خذ اور مر اصل میں اوکل، اخذ، امر تھے۔ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق اوکل، اوخذ اور امر ہونا چاہیے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو گرا دیا، پھر حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ رہی لہذا اسے بھی گرا دیا، تو یہ کل، خذ اور مر ہو گئے۔ یہ اس قاعدے کے استثناءات بتا رہے ہیں کہ وہ قاعدہ ان 3 افعال پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ہم یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو گراتے ہیں، جب ایک حمزہ کو گراتے ہیں تو دوسرا حمزہ وصلیہ کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔
مر اگر درمیان کلام میں واقع ہو تو اس کے دوسرے حمزہ کو باقی رکھا جائے گا، جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اگر ابتدائی کلام میں ہو تو دونوں حمزہ گر جائیں گے، جیسے مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ۔ یعنی مر ایسا فعل ہے جو اگر درمیان کلام میں استعمال ہو، اس سے پہلے کچھ حروف ہوں تو پھر تو اس کا جو حمزہ ہے وہ باقی رہتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور اگر ابتدائی کلام میں ہو تو پھر اس کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا۔ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ یہ بغیر حمزہ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے اب لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور اس کے اوپر اپنا قاعدہ نمبر 2 لاگو کرتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا أَوِ الْحَوَايَا، حوایا یہ حوائیو اور پھر اس سے حوائیو بنا، پھر اس کے بعد حوایا یعنی الف آخر میں 2 یا اکٹھے ہوئے تو ایک الف لے آئے، جو قاعدہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، جس قاعدے کی بنا پہ ہم نے اس کو الف میں تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے مطایا اصل میں مطائیو تھا، پھر اس کو مطائیو بنایا، پھر اس کے بعد دوسرا جو یا تھا اس کو ہم نے الف میں تبدیل کر کے مطایا بنا دیا۔ تو یہ تبدیلیاں ان الفاظ کے اندر لازمی تھی، وجوبی تھی، اس لیے ہم نے اس کے اندر قاعدہ نمبر 2 کو استعمال کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور مثالیں پڑھتے ہیں، پھر ان مثالوں کے اوپر آپ نے ان قاعدوں کو جاری کر کے ان قاعدوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ مثالیں، قاعدہ نمبر 1، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ ایتمن، ایتمنا، ایتمنوا، ایتمن، ایتمنا، یہ تھی مثالیں قاعدہ نمبر 1 کی۔ قاعدہ نمبر 2 کی مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حوایا او مختلط بعض، درمیان سے کچھ الفاظ کو نہیں لکھا گیا چونکہ وہ ہمارے اس قاعدے کے مطابق محل بحث نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے مطایا جمع مطیعت، شوایا جمع شویعت، علیکن ان تکن جرایا امام الملک الجائر، ان المسلمات برایا عن المشرکین۔ تو یہ چند مثالیں تھیں قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 کی۔ آپ ان تمام مثالوں پہ ان قواعد کو جاری کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے قاعدے سمجھ آ جائیں اور مثالوں کو حل کرنا بھی آپ کو آ جائے، آپ کی اچھی مشق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔